السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ اسلامی سبق کا نواں سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش و خرم رکھے۔ گزشتہ درس میں جو سوال کیا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنے پر سب سے پہلا کلام کیا تھا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ الحمدللہ تھا۔ اور آج کے سبق کا سوال یہ ہے، آپ کو جو بتانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں کس پیڑ کے قریب جانے سے روکا گیا تھا۔ اس کا جواب دیکھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں نے ایک لنک ڈالا ہے، اس کو سن کر دیکھ سکتے ہیں، جو قرآن کریم کی تفسیر کا ہے کہ اللہ نے کس درخت کے قریب جانے سے آپ کو روکا تھا۔ تو چلیے اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ایک واقعہ میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو سب سے بڑے امام ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ایک شخص کے گھر چوری کی، اور چوری کرتے ہوئے اس آدمی کو مجبور کر دیا کہ اگر تو نے کسی کے سامنے بتایا کہ ہم چور ہیں تو تجھ کو وعدہ کر کہ تیری بیوی کو 3 طلاق پڑ جائیں گے۔ وہ آدمی مجبور ہوا۔ صبح کے وقت میں وہ چور اس کے سامنے اس کا سامان بیچتے رہے، لیکن وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ کسی کو بتاتا ہے تو اس کی بیوی کو 3 طلاق پڑ جاتی ہے۔ اسی کشمکش میں، اسی الجھن میں وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت معاملہ اس طرح ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے مسجد کے امام اور مؤذن اور محلے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ سارے لوگ آئے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اس شخص کا چوری کیا ہوا مال واپس مل جائے؟ سب نے کہا کہ جی ہاں چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے علاقے میں، تمہارے آس پاس میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن پر شک کیا جا سکتا ہے کہ چوری کر سکتے ہیں، ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، ان سب کو ایک مکان میں اکٹھا کر لو۔ پھر آپ نے ایک تدبیر بتلائی کہ ان سب کو ایک ایک کر کے مکان سے باہر نکالتے رہو اور پوچھتے رہو کیا یہ چور ہے؟ تو یہ مکان مالک جس کے یہاں پر چوری ہوئی ہے وہ انکار کرتا رہے گا، لیکن جب حقیقی چور باہر نکلیں گے تو یہ چپ ہو جائے گا۔ اس کا چپ ہونا اشارہ ہوگا کہ یہی چور ہے، اس لیے کہ چوروں نے اس سے حلف لیا ہے، اس بات کا قسم دلائی ہے اس کو، اس بات کی کہ اس کی بیوی پر 3 طلاق ہوگی اگر یہ بتائے کہ یہ چور ہے۔ لیکن وہاں پر معاملہ الٹا ہوگا کہ جو چور نہیں ہے ان کو تو کہتا رہے گا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، لیکن جو سچے اور حقیقت میں جو چور نکلیں گے ان کے بارے میں یہ خاموش ہو جائے گا۔ اس طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تدبیر اور سمجھداری سے اس شخص کا مال چوری کیا ہوا واپس مل گیا اور چور پکڑے گئے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں ہم آج کی دعا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت اس دعا کو پڑھے گا، ان کلمات کو کہے گا، تو اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی اور اس کے 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجات اس کے بلند فرمائیں گے۔ اور اس دن یعنی صبح کے وقت میں جب پڑھتا ہے تو شام تک وہ شیطان کے شر اور اس کی برائی سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہوگا جو آدمی اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لے۔ اب اگر شام کے وقت میں یہی دعا پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو وہی سارا ثواب شام کو بھی اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صبح بھی اور شام بھی 3 بار ان کلمات کو کہہ لیا کریں۔
اب ہے آج کی ایک سنت، سفر کی سنتیں چل رہی تھی، اس میں سفر کی ایک سنت یہ ہے کہ جب کہیں پر قیام کرنا ہو، ٹھہرنا ہو، تو ایسی جگہ ٹھہرے راستے میں کہ کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ایسی جگہ نہ ٹھہریں کہ آپ نے وہاں پر بیٹھ گئے اور اب آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گاڑی کو راستے میں ہی کھڑی کر دیتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں تو راستے میں ہی کھڑی کر کے بات کرنے لگتے ہیں، سامنے سے کوئی گاڑی والا رہا ہے اور ہمارا جاننے والے تو راستے میں ہی بات کرنے لگتے ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک سائیڈ میں کھڑے ہوں، گاڑی بھی ایک سائیڈ میں کھڑی کریں تاکہ آنے جانے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ اب چلتے ہیں ہم آج کی حدیث کی طرف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو، جو قرضہ ادا کرنے میں اچھا ہو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ کیا ہے 2 دن بعد دینے کا، مہینے بعد دینے کا، اس وعدے پر دے دیتا ہے، اور جس سے قرضہ لیا اس کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرضہ ادا کرنے میں اچھا ہو، یعنی وعدے کے مطابق ادا کر دیتا ہو۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔